لیکن ذرا قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ غور کریے گا۔ ایک اہل سنت کے بھائی نے مجھے کہا کہ مولانا اگر اس طرح تھا تو خدا نے جس طرح اپنا اعلان کیا، جس طرح اپنے نبی کا اعلان کیا، اسی طرح علی کا اعلان کر دیتا، اتنی لمبی چوڑی آیت لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی، والرسول میرا رسول تمہارا ولی، تو کہہ دیتا تیسرا علی تیرا ولی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے، پوری امت جو ہے تشویش میں پڑ جائے گی کہ رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی تھی۔ میں نے کہا نام سے زیادہ صفت میں اعتبار ہوتا ہے۔ یہی تو قرآن کی فصاحت ہے، یہی تو قرآن کی بلاغت ہے۔ قرآن جب لعنت بھی بھیج رہا ہے تو نام نہیں بتاتا، صفت بتاتا ہے۔ اتنا آسان ہے دین، لیکن اگر مسلمان سمجھنے کی کوشش کرے، اگر غور و فکر کرے، تقریباً 41 مرتبہ خدا نے خود قرآن میں لعنت بھیجی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کس پہ لعنت، صفت بیان کر دی۔ مثلا کہا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی ظالموں پر لعنت ہے۔ اب ڈھونڈنا تیرا کام ہے کس کس نے ظلم کیا تھا۔ جھوٹوں پر لعنت ہے، اب یہ تیرا کام ہے تاریخ میں جا کر دیکھو جھوٹ کس کس نے بولا تھا۔ اللہ کی القابات دینے والے پر لعنت ہے، غلط القابات دینے والے پر لعنت ہے۔ اب تاریخ میں خود جا کر ڈھونڈو 70 سال ممبروں سے غلط لقب کس نے دیے تھے۔ اللہ نام نہیں بتاتا، صفت بتاتا ہے، کیونکہ صفت نام سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ نام تو کوئی بھی رکھ لے، نام سے کیا ہے؟ ایک بندہ نام شیر رکھ لے، کیا شیر رکھنے سے کوئی شیر بن جاتا ہے؟ اسد نام رکھنے سے کوئی اسد بن جاتا ہے؟ اہل بیت نے کہا کہ صفت کو پیدا کرو۔ نام تو صدام حسین کا بھی حسین تھا۔ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ تو کتاب سے ہی اگر مسلمان سمجھنا شروع کر دے، اللہ نے ہدایت کا ہر راستہ کھول کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تیسرا ولی علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، علی ہے، محمد ہے، جعفر ہے، موسیٰ ہے۔ اللہ نے صفت بیان کر دی۔ اس لیے جب اہل بیت رسول کی بھی بات کی تو کئی مومن گھبرا جاتے، مولانا اس نے فلاں کو بھی اہل بیت میں ڈال دیا، اس نے فلاں کو بھی اہل بیت میں ڈال دیا۔ میں نے کہا تو گھبراتا کیوں ہے؟ اللہ نے صفت بتا دی ہے کہ اہل بیت وہ ہے جو ہر طرح کے رجس سے دور ہے۔ اہل بیت رسول وہ ہے جو ہر طرح کے رجس سے دور ہے۔ اب جو بھی آنا چاہے پہلے یہ دیکھنا اس میں کہیں رجس تو نہیں ہے۔ شرک بھی رجس ہے، جھوٹ بھی رجس ہے، شراب نوشی بھی رجس ہے، بت پرستی بھی رجس ہے۔ یہ تمام تر رجس قرآن خود بیان کرتا ہے۔ تو فرمایا صفت جو ہے وہ نام سے زیادہ اظہر ہے اور روشن ہے۔ نام تو کوئی بھی رکھ لے، نام سے کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ نے نام نہیں بتاتا، ہمیشہ خدا صفت بتاتا ہے۔ اچھا بچوں کے لیے مثال دے کر بیان کر دوں۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی کو 5 لاکھ دوں گا نہیں، مثال دے رہا ہوں، اگر میں کسی کو 5 لاکھ دوں اور کہوں بھائی یہاں سے حیدرآباد چلے جاؤ اور وہاں پہ ایک بندہ ہے اس کا نام ہے علی، اسے جا کر 5 لاکھ دینا۔ آپ نے مولانا سے لیے 5 لاکھ اور پہنچے حیدرآباد، آپ نے کہا مولانا نے دیے ہیں 5 لاکھ اور کہا اسے دو جس کا نام علی ہے، اسے دو جس کا نام علی ہے۔ اب حیدرآباد میں تو 100 علی ہوں گے، ہر بندہ کہے گا میرا نام بھی علی ہے، وہ کہے گا میرا نام بھی علی ہے، لیکن یہ
اسے کیسے پتا چلے کہ مجھے کس علی کو دینا ہے؟ تو اگر خدا قرآن میں 12 کے نام بتا دیتا تو ابو سفیان اپنے بچوں کے نام وہی رکھتا۔ رسول نے جو جعفر کہا تھا، رسول نے جو محمد کہا تھا، رسول نے جو رضا کہا تھا، اس سے مراد یہ ہے بھائی جو ایک بیٹی میں 4 بیٹی بنا سکتے ہیں، بڑی بات نہیں تھی کہ بتا دیتے، اس سے مراد یہ تھا۔ لہذا اللہ نے کہا میں نام نہیں بتاؤں گا، میں صفت بتاؤں گا، اور اللہ بھی نہیں، اس کا نبی بھی جب اعلان کرتا ہے تو صفت کے ساتھ اعلان کرتا ہے۔ 39 دن کی جنگ تھی، کہا غدن لاتین رأیتن رجلن کرارن غیر فرارن۔ یا رسول اللہ اتنی لمبی چوڑی صفات کی بیان کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کل علم میں علی کو دوں گا، بڑا آسان سا جملہ تھا، کل میں علم کسے دوں گا؟ علی کو دوں گا۔ اگر نبی یہ کہتے نا کل میں علی کو دوں گا تو جتنے بیٹھے تھے وہ یہی کہتے، پھر دیکھا علم علی کو دے دیا، پھر دیکھا رشتہ داری میں دے دیا، پھر دیکھا داماد تھا اس لیے دے دیا، اس لیے کیونکہ محبت ہے علی سے اس لیے دے دیا۔ نبی نے نام نہیں دیا، فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو خیر فرار ہوگا۔ صفت بتائی، نام نہیں بتایا، جھگڑائی ختم ہو گیا۔ جتنے بیٹھے تھے یہ تینوں صفات ان کے اندر نہیں تھی، ورنہ کبھی بھی جناب عمر نہ کہتے میں زندگی میں حسرت کھاتا رہا، اے کاش علم مجھے ملتا۔ اور آخری صفت کیا بتائی؟ ایسا ہوگا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہوگا اور جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہوگا۔ سب یہ تو کہہ سکتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے تھے اللہ ہم سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو صفت نام سے زیادہ روشن ہوتی ہے، یہی تو قرآن کی فصاحت ہے، یہی تو قرآن کی بلاغت ہے۔ اور اہل بیت میں جب اپنے شیعوں کی بات کرتے ہیں نا تو صفت بیان کرتا ہے، کبھی یہ نہیں بولتے عارف کاظمی میرا شیعہ ہے، کبھی یہ نہیں بولتے، وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ صفت، کیونکہ صفت پیدا کرنا مشکل ہے، نام رکھ لینا بڑا آسان ہے۔ ہمارے ممبر سے 80 سالوں تک ناموں پہ بحث ہوئی، صفات پہ بحث نہیں چلی۔ مسلمان اسی پہ اٹکا رہا، اس نام کو مانو، قرآن کہتا رہا اس صفت کو مانو۔ بھئی نام میں کیا رکھا ہے؟ ہم ایک کریکٹر لاتے ہیں، آپ بھی ایک کریکٹر لاتے ہیں، ہم اس کریکٹر کی صفات کو لاتے ہیں، تو بھی اپنے کریکٹر کی صفات کو لا۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، سیدھی بات ہے۔ مسلک کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی، بھئی اگر 2 بھائی ہوں تو صفات بھی تو ایک جیسی ہوں۔ تو لفظوں سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کو بھائی کہنے سے کوئی بھائی نہیں بن جاتا۔ بھائی بھی ایک صفت ہے، بھائی بھی ایک صفت ہے۔ علی کا اگر بھائی تھا تو رسول تھا۔ تمام تر صحابیوں نے آپس میں صیغہ اخوت پڑھا تھا، اور آخر میں جب علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کسے بھائی بناؤں، میرا کون بھائی بنے گا؟ نبی نے کہا علی تو کیوں گھبراتا ہے، تیرا بھائی تو محمد ہے۔ تو بھائی جوڑ بھی تو بنے نا، باز باز کبوتر با کبوتر، تو علی کے ساتھ کسی کو رکھو تو علی کے جوڑ والا رکھو،
اور اگر کسی میں علی والی صفات ہیں یا علی میں اگر کسی کی صفات ہیں تو وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ محمد علیہ۔ اسلام میں جو جنگ تھی وہ صفات کی جنگ تھی۔ مسلمان اگر سمجھ جائے، فرمایا وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے قرآن پڑھنے والوں، یہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن عبرت کی کتاب ہے۔ اللہ کا کیا پڑھی ہے کہ نمرود کا قصہ سنائے، فرعون کا قصہ سنائے؟ اللہ قصے نہیں سناتا، اللہ نمرود کی صفات بتاتا ہے، اللہ قارون کی صفات بتاتا ہے، اور وہیں پر پھر اپنے نبی ابراہیم کی صفات بتاتا ہے، اور کہتا ہے مسلمان اپنی زندگی میں دیکھ لینا، اگر تیرے اندر صفات ابراہیمی ہیں تو تو بندہ خدا ہے، اگر تیرے اندر صفات نمرودی ہیں تو تو بندہ شیطان ہے، بندہ خدا نہیں ہے۔ جنگ صفات پر ہے، لیکن افسوس سے کہا جاتا ہے کہ ممبر سے جو گفتگو ہوتی ہے 80% تو ناموں پر ہوتی ہے، اس نام کو نام، اس نام کو نام۔ جب ہم کہتے ہیں نا علی، تو علی ایک فرد کا نام ہے، علی صفات حسنہ کا نام ہے۔ جتنی بھی کامیاب ترین صفات ہیں وہ اس وجود کے اندر ہیں، اور کیوں شیعہ ہو، سنی ہو، ایون اگر کرسچن ہو، جب حضرت علی کو پڑھتا ہے تو اسے علی بن ابی طالب سے محبت ہو جاتی ہے۔ جار جرداق مسیحی ہے، شاید کسی غیر مسلم نے اتنی بڑی کتاب نہیں لکھی، ایون مسلمانوں میں بھی جتنی جار جرداق ہے۔ اور جب اسے لوگوں نے اعتراض کیا کہ جار جرداق تو کتاب لکھتا تو عیسیٰ کی فضیلت میں، موسیٰ کی فضیلت میں، وہ تیرے نبی تھے، تم نے مسلمانوں کے چوتھے خلیفے، شیعوں کے پہلے امام کی فضیلت میں اتنی بڑی کتاب کیوں لکھی؟ کہتا ہے میں کسی فرد کے بارے میں کتاب نہیں لکھنا چاہ رہا، میں نے نیت کی ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کے فضائل پائے جائیں، میں صفات کی تلاش میں تھا، ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کے فضائل پائے جائیں۔ جب میں فضائل کی تلاش میں نکلا تو مجھے سارے فضائل ذات علی بن ابی طالب میں نظر آئے۔ اگر اس ہستی پہ کسی نے انسان کامل ہونے کا ثبوت دیا ہے، کہتا ہے وہ علی مرتضیٰ کی ذات، سخاوت سے بھری ہوئی، رحم سے بھری ہوئی، کرم سے بھری ہوئی۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ کسی کو ضربت لگائے اور اس کا قاتل ہو اور وصیت کرے کہ حسن میرے لانے سے پانی پلا۔ کہتا میں نے ہر جنگ دیکھی، لیکن جب علی کا اخلاق جنگی دیکھا تو تعجب ہوا کہ جنگ جمل ہے، مد مقابل میں قتل کرنے آئے ہیں، لیکن جب ابی طالب نے جنگ جیت جاتے ہیں اس وقت اپنے لشکر والوں کو کہتے ہیں کہ جلدی سے وہ جنازے جو دشمن کے تھے جلدی سے ان کو غسل دو، ان کو کفن دو، فوراً ان کو دفن کرو، اور کہ خود اپنے دشمنوں کے جنازوں پہ ابی طالب کے بیٹے نے نماز پڑھائی ہے۔ ایسا کردار مجھے نہیں ملتا۔ اور جب اپنے لشکر والے کہتے ہیں کہ یا علی آپ کیا کریں تو دشمن ہے، دفن کرنا ہے تھوڑی دیر کے بعد کریں گے، فرمایا رحم اتنا تھا علی کے دل میں کہ کہنے لگے جنازہ پڑا رہے گا، کہیں اس کی بہن آ کر اسے دیکھ نہ لے۔ کہتا یہ اخلاق مجھے کہیں نہیں ملتا۔ اور وہی جنگ صفین ہے جس میں علی بن ابی طالب لڑتے ہیں، اور فرمایا کہ 3 دن علی کے لشکر پر پانی کو بند کر دیا گیا، اور پھر شیر خدا نے حملہ کیا اور پانی پر قابض ہوئے۔ اپنے لشکر والے بس تھے کہ یا علی آپ 1 ہفتہ 4 دن بھی پانی بند کریں گے، یہ جنگ آپ کی ہے، کیونکہ جو چیز ایک مرتبہ آپ کے قبضے میں آ جائے پھر دشمن چھڑا نہیں سکتا تھا۔ علی پانی پر قابض ہو چکے تھے، اس لشکر میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ پانی علی کے قبضے سے چھڑائے، کہ علی 4 دن پانی بند کریے، پوری جنگ آپ کی ہے۔ کہتا عجیب جملے ہیں علی بن ابی طالب کے کہ میرے مولا فرماتے ہیں کیوں بند کروں؟ کہتے یا علی اس نے بند کیا، ہم بھی بند کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں یہ میرے نبی کی سیرت نہیں ہے، نبی کی سنت نہیں ہے کہ پیاسے پہ پانی بند کیا جائے چاہے وہ دشمن بھی ہو۔ کہ یا علی ہم ظلم نہیں کر رہے، اگر اس نے بند کیا ہے تو ہم بھی بند کریں
گے، ورنہ تاریخ کے جملے جو ابی طالب کے بیٹے کی زبان سے نکلے، میرے مولا نے فرمایا اگر اس نے بند کیا ہے اور علی بھی بند کرے، پھر ابی طالب کے بیٹے میں اور ابو سفیان کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کردار کی جنگ ہے۔ آج دنیا ابی طالب کے بیٹے کو یاد کرتی ہے یا ابو سفیان کے بیٹے کو یاد کرتی ہے؟ آج لوگ اپنے بچوں پر علی کا نام رکھنا پسند کرتے ہیں یا بنی امیہ کے نسلوں کے نام لوگ رکھنا پسند کرتے ہیں، تو نام سے کچھ نہیں ہوتا، صفت بندے کے وجود میں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ انسان کی فطرت میں خدا نے ایک چیز ڈالی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان پرفیکشن اور کمال سے عشق کرتا ہے، کمال سے عشق کرتا ہے۔ یہ آپ کے اندر ہے، ہر بندہ جو مجموعے میں ہے اس کے اندر یہ صفت ہے۔ کیا مطلب جہاں جہاں انسان کو کمال نظر آئے انسان اس کا عاشق بن جاتا ہے۔ اب کسی کو کمال کسی حسین چہرے میں نظر آئے تو پوری زندگی اس کے پیچھے لگے، کسی کو کمال مال میں نظر آیا، کمال کا مطلب یعنی اس نے سمجھا کہ اگر یہ مل جائے تو میری زندگی تو سنور جائے گی، یہ اس کا خیال ہوتا ہے، کیونکہ وہ عاشق کمال ہوتا ہے۔ ہر بندہ عاشق کمال ہے، اب اسے جہاں کمال نظر آتا ہے اس کے پیچھے بھی ہوتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کی فکر غلط ہو سکتی ہے، اس کا انتخاب اور سلیکشن غلط ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جذبہ غلط نہیں، جذبہ سچا ہے، یہ کمال کو تلاش کرنا چاہتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے بچپنے سے ماں باپ نے پڑھایا ہو کہ مال کمال ہے، مال کمال ہے، لہٰذا یہ پوری زندگی مال کے پیچھے لگا رہا، لیکن کوئی بچہ تھا جس کو ماں باپ نے سکھایا کہ علی کمال ہے، علی کمال ہے، اہل بیت با کمال ہے، تو وہ پوری زندگی کس کو فالو کرے گا؟ اہل بیت کو فالو کرے گا۔ ہاں کسی بت پرست کو بول دیا کہ اس بت میں کمال ہے، وہ پوری زندگی ماتھا دیکھتا رہا، سارا نظر و نیاز بت کے لیے کرتا رہا، کیونکہ اس نے سمجھا کس میں کمال ہے؟ بت میں کمال ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ عاشق کمال ہوتا ہے، جس نے سورج کو باکمال سمجھا وہ سورج کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، جس نے ستاروں کو باکمال سمجھا وہ ستاروں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، جس نے حسین چہروں کو کمال سمجھا وہ حسینوں کے پیچھے پاگل ہو کر گھومتا رہا، اور جس نے مال کو کمال سمجھا وہ مال کے پیچھے لگ گیا، جس نے حکومت کو کمال سمجھا وہ حکومت کو پانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے راضی ہو گیا، جس نے عہدے کو کمال سمجھا وہ عہدوں کے پیچھے لگ گیا، اور جس نے حسین کی نوکری کو کمال سمجھا۔ ایسے بندگان خدا ہور نہیں بنتے ہیں، جب ان کے سامنے کمال ظاہر ہوا تب ہور حسین ابن علی کے لشکر میں گیا۔ جنت میں دو جنگیں ہیں، ایک طرف خدا جہنم کا نام لیتا ہے، دوسری طرف جنت کا نام لیتا ہے۔ جنت کمال مطلق کا نام ہے اور جہنم مکمل خسارے کا نام ہے۔ خسارہ کسی کو پسند نہیں، کوئی کائنات کا بچہ نہیں جو اسکول جائے اسے پسند ہو کہ میں فیل ہو جاؤں، فیل خسارہ ہے۔ بچہ نہ بھی پڑھے فیل ہوتا ہے، دکھ ضرور ہوتا ہے، 2 نمبر سے بھی پاس ہو جاتا فیل نہ ہوتا، تو فیل ہونا جہنم کا نام ہے، پاس ہونا جنت کا نام ہے۔ اب غلطیاں مومن کہاں کرتا ہے، مسلم کہاں کرتا ہے، انسان کہاں کرتا ہے؟ کمال کو ڈھونڈنے میں غلطی کر دیتا ہے۔ یہ کمال کب حقیقت بنے گا؟ جب انسان جس چیز کو کمال سمجھ رہا ہے اس چیز کو اپنی عقل سے پرکھے۔ کیسے؟ فرمایا مومن کمال وہ ہے جسے بقا ہو، جسے فنا ہو وہ کمال کیسے، جسے زوال ہو وہ کمال کیسے۔ ابراہیم نے سورج کو دیکھا، کہا یہ تو با کمال ہے، پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، دھرتی سے سبزے اگاتا ہے، بڑی گرمی ہے سورج میں، سورج نہ ہو تو انسان کی زندگی کیسی، لیکن یہ سورج جب غروب ہوا تو ابراہیم نے کہا یہ کیسا با کمال ہے جسے زوال بھی آتا ہے۔ جو با کمال ہے وہ ہمیشہ با کمال رہے۔
ابراہیم نے کہا یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. ستاروں کو ابراہیم نے کہا یہ بڑے باکمال ہیں. ستاروں کے ذریعے سے سمندر سے راہوں کا پتہ لگتا ہے, اپنے مقصد تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے. لیکن جیسے صبح ہوئی ستارے غائب ہو گئے. تو ابراہیم کہاں سے سوچ رہا تھا؟ اپنی عقل سے سوچ رہا تھا, اپنے فہم سے سوچ رہا تھا. تو یہ جو کیلکولیشن ہے یہ انسان اپنی عقل سے کرتا ہے کہ جسے میں باکمال سمجھ رہا ہوں کیا واقعاً باکمال ہے کہ نہیں ہے. علی گھر میں ہیں, دنیا کے سوال کرتے ہیں, اور جب ہر سوال کا میرے آقا جواب دیتے تھے تو لوگ اس نتیجے پہ پہنچتے تھے واقعاً اس کے کمال کو زوال نہیں ہے. اور کچھ ایسے تھے جن سے پوچھا جاتا تھا کہتے تھے بیٹی سے پوچھ کے آتے ہیں. یہ تو کمال نہیں ہے نا. کمال یہ ہے کہ سوال کا جواب وہیں پہ دیا جائے جسے قطعاً زوال نہ ہو. علم اہل بیت کو زوال نہیں تھا, جو پوچھا جاتا تھا وہ جواب دیا جاتا تھا. تو سوال یہ ہے کہ آج میں جن چیزوں کے پیچھے لگا ہوں کیا وہ بھی باکمال ہے کہ نہیں؟ مولا فرماتے ہیں میرے چاہنے والے کی ایک نشانی ہے. فرمایا اس کی نگاہیں عقاب کی طرح تیز ہوتی ہیں. علی کا چاہنے والا ظاہر پرست نہیں ہوتا, باطن جو ہوتا ہے, باطن کو دیکھتا ہے. مثال کے طور پر یہ کپڑا میرے ہاتھ میں ہے, اس کے اندر میں کوئی نجس چیز رکھوں اور اسے بند کر دوں. بند کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک ریشمی کپڑا لگاؤں, اس کے بعد اسے گلاب کا عطر لگاؤں اور خوشبودار چیز بناؤں. جب آپ کے ساتھ سامنے لاؤں گا تو جو لوگ ظاہر پرست ہیں وہ کہیں گے کتنا نرم ہے, کتنا خوشبو والا ہے, قیمت میں لگائیں گے, مجھے تو میں خریدنا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں یہ ظاہر بین لوگ ہیں, ظاہر کو دیکھ کر پیچھے دوڑتے ہیں, لیکن علی والا کھول کے دیکھتا ہے. علی والا باطن تک جاتا ہے, کیونکہ یہ عاشق ظاہر نہیں ہے, عاشق باطن بنتا ہے. ظاہر میں نام اچھا ہوگا, شکل اچھی ہوگی, حلیہ اچھا ہوگا, لیکن یہ دیکھا کرو اس کا باطن کیسا ہے. ظاہر میں اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا ہوگا, ظاہر میں بڑوں بڑوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا, لیکن باطن میں دیکھو یہ اللہ کا ہم صحبت تھا یا شیطان کا ہم صحبت تھا. تو اہل بیت کا ظاہر بھی حسین تھا, کیونکہ علی ظاہر میں ہر وقت نبی کے ساتھ تھے. اور اہل بیت انسان کو عاشق کمال بننا چاہیے. ہدف زندگی یہی ہے کہ انسان عاشق کمال بنے. لیکن سوال یہ ہے کہ میں باکمال بنوں تو کیسے بنوں؟ صرف یہ کہنا میرا مولا تیرا مولا, تو نام لینے سے کوئی باکمال بنے؟ تو اللہ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو. پوری دنیا کے مسلمانوں نے کہا لا الہ الا اللہ, لیکن ہیں آج مسلمان کامیاب؟ آج یہودی حکمراں ہے اور مسلمان ذلتوں میں ہیں, کامیابی میں نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف لفظ کو لیا, اس کے مفہوم کو نہیں لیا. مثلا پاکستان کا مطلب کیا؟ سب کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, کہیں نظر آتا ہے لا الہ الا اللہ؟ پورے پاکستان میں, ان کے آفیسروں میں, ان کے سسٹم میں, ان کے حکمرانوں میں, چھوٹا سا بھی کام کروانے جاؤ جب تک رشوت نہ دو اس ملک میں کام نہیں ہوتا. تو یہ ہے لا الہ الا اللہ. تو نام لینا, نعرہ مارنا, چار توپوں کی سلامی دینا یہ بڑا آسان ہے, لیکن مصطفیٰ کے نظام کو نافذ کرنا یہ بڑا مشکل ہے. ہمیشہ کہتا ہوں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. یا علی کہنا بڑا آسان ہے, علی کے ساتھ زندگی بسر کرنا بڑا مشکل ہے. 13 رجب کا جشن منانا آسان ہے,
عید میلاد النبی منانا آسان ہے، ہاں 20 کلو کا کیک لے کر اور اسے کاٹ کر کھانا بڑا آسان ہے، لیکن سلمان بننا بڑا مشکل ہے۔ ایران کا بہت بڑا طاقت اور وزن بردار تھا نا، اسے کہا تم دنیا کی ہر چیز اٹھا لیتے، کوئی ایسی چیزیں تم سے اٹھتی نہیں ہے۔ 220 کلو کا وزن اٹھانے والا کہا ہر چیز اٹھ جاتی، لیکن سردی کے موسم میں صبح کی اذان آتی ہے کمبل نہیں اٹھتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کمال کو نہیں سمجھا۔ کمال کیا ہے؟ کسی جوان نے کہا مولانا یہ کیسے ممکن ہے؟ مولا علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا۔ میں نے کہا یہ تو بحث ہے کہ رات سے مراد رات ہے یا رات سے مراد دن رات ہے، کیوں قرآن میں کئی بار تمہیں ہے کہ وعدنا موسیٰ 30 لیلہ، اللہ نے 30 راتوں کا موسیٰ سے وعدہ لیا، 30 راتوں سے مراد دن رات تھا۔ لیکن میں نے کہا ممکن ہے کہ مولانا کیسے ممکن ہے؟ انسان تھک جاتا ہے، 1000 رکعت بڑی بات ہے۔ تو میں نے کہا ایک بات بتاؤ، کبھی کسی کھیل سے تجھے عشق ہے؟ کہا مولانا کرکٹ مجھے بڑا پسند ہے۔ میں نے کبھی ایسے ہوا ہے کرکٹ کھیلتے کھیلتے زخم ہو جائیں گھٹنوں میں، پاؤں میں، پنڈلیوں میں، اور پھر بھی تو کھیلتا رہا؟ کہا کئی بار ہوا ہے، زخم ہو جاتے ہیں، پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن گھنٹوں کے گھنٹوں ہم کھیلتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جنون ہے۔ کہا عشق ہے اس کھیل سے۔ میں نے کہا جب کھیل سے تجھے عشق ہو جائے، تجھے کھیلنے میں زخموں کا پتہ نہیں لگتا۔ علی کو خدا سے عشق تھا۔ جب بندہ عاشق ہو نا اسے پتہ نہیں لگتا وقت کیسے گزرتا ہے۔ جب بندہ عاشق ہو نا اسے سجدوں کا پتہ نہیں لگتا۔ میں نے کہا اصل یہ تھا کہ انہوں نے جس چیز کو کمال سمجھا اس کمال کے عشق میں بھی گرفتار تھے، اور اس کمال کے عشق میں اپنی گردنیں کٹا بھی دیتے تھے تو انہیں مزہ آتا تھا۔ کٹی ہوئی گردن سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو آئیے ایک پوائنٹ آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم اہل بیت کی طرح باکمال بنیں، پہلی بات اہل بیت کی ڈیوٹی کیا ہے؟ امام رضا آتے ہیں، لوگ فرماتے ہیں مولانا رضا ہمیں کوئی حدیث سنائیے، فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ تمام تر محدثوں نے، راویوں نے امام رضا کی حدیث لکھی، واحد حدیث ہے جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی ایسی حدیث جس کا سلسلہ سونے کا ہے۔ کس کا ہے؟ سونے کا ہے، کیونکہ بیچ میں کوئی بھی غیر معصوم راوی نہیں۔ مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سے، انہوں 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 نے رسول خدا سے، رسول خدا نے جبرائیل سے، جبرائیل نے اللہ سے سنایا، اور تمام تر نے لکھا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہوا اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ صرف یہاں تک نہیں، آخر میں کہا بشرطہا بشروطہا، لیکن اس کی شرط ہے اور اس کی شرائط ہے۔ کہ مولا وہ شرط کیا ہے؟ کہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے حصار کے اندر آ جائے وہ ہر طرح کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا صرف کلمہ پڑھنا نہیں، اس کلمے کی ایک شرط ہے۔ اس وقت فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ہم اہل بیت اس کی شرط ہیں۔ یعنی صرف کلمہ پڑھنے والا عذاب سے نہیں بچ سکتا جب تک کلمہ پڑھنے والا ولی خدا پر ایمان نہ رکھے۔ تو یہ جو علی ولی اللہ ہے، یہ وہ شرط لا الہ الا اللہ ہے۔ یعنی اگر کسی کا ہاتھ امام کے ہاتھ میں نہ ہو، اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ تبھی ہمارے مکتب و مذہب میں ہر زمانے میں کسی امام کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ امام نہ ہو تو شرط پوری نہیں ہوتی۔ تبھی ہم کہتے ہیں پردہ غیب میں کوئی مولا ہے، جو لا الہ الا اللہ کی شرط ہے، اور کا مولا امام کا کام کیا؟ فرمایا امام کا کام یہ ہے کہ بندے کو رنگ خدا میں بدل دے۔
یہ امام کا کام ہے. یہ جو بندہ ہے اسے صبغۃ اللہ بنا دے. ومن احسن من اللہ صبغۃ. کون ہے جو خود کو رنگ خدائی میں رنگ دے؟ اور وہ کب بنے گا؟ اور یہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا سوائے معصوم کے، کیونکہ جو بندے کا ربط خدا سے دل لائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. جس طرح قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسی طرح نجس ہاتھ کبھی بھی رضا کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. امام زمانہ سے تعلق بن ہی نہیں سکتا اگر بندہ اس کمال کو حاصل نہ کرے. وہ کمال کیا ہے؟ جب اہل بیت اس ربط کی کڑی ہیں جو بندے کو خدا سے ملاتے ہیں، ان کے لیے خدا نے شرط رکھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہ جو ربط کی کڑی ہے بندے اور خدا کو ملانے والے کا جو سلسلہ ہے، وہ انبیاء اور اماموں کا سلسلہ ہے، ان کے لیے شرط ہے کہ وہ ہر طرح کی نجاست سے دور ہیں. یہ ہے کمال حاصل کرنے کی کڑی. یعنی اگر با کمال بننا چاہتے ہو تو تمہیں نجاستوں سے دور ہونا پڑے گا. اگر با کمال بننا چاہتے ہو تو تجھے طاہر و پاک و پاکیزہ بننا پڑے گا. 14 ہیں جن کو عصمت عطا کی گئی ہے، جو معصوم ہیں، منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے معصوم قرار دیے گئے ہیں. لیکن حضرت عباس کی عصمت کا کیا ہوگا؟ سیدہ زینب کی عصمت کا کیا ہوگا؟ یہ بھی تو معصوم ہے نا. لیکن کون سے معصوم ہیں؟ فرمایا ایک عصمت وہ جو خدا عطا کرتا ہے، دوسری عصمت وہ جو بندہ کسب کرتا ہے. اس کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا ہوا ہے. عصمت عطائی انبیاء اور معصومی 14 معصوم ان کو عطا کی گئی عصمت ہے. لیکن سیدہ زینب کی عصمت کون سی ہے؟ حضرت عباس کی عصمت کون سی ہے؟ بی بی معصومہ یعقوب کی عصمت کون سی ہے؟ شاہ عبد العظیم الحسنی کی عصمت کون سی ہے؟ یہ وہ عصمت ہے جو کسبی ہے. بندہ اگر چاہے تو کسب کر سکتا ہے، اور جب بندہ اس عصمت کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے خدا اسے صاحب کرامت بنا دیتا ہے. یہ وہ درجہ تھا، یہ وہ کمال تھا جہاں پر اہل بیت اپنے چاہنے والوں کو پہنچانا چاہتے تھے. وہ صرف خود با کمال نہیں تھے. اگر میں با کمال رہوں اور کسی کو با کمال نہ بناؤں، یہ کمال کیسا ہے؟ یہ تو خود غرضی ہے، یہ تو سیلفشنس ہے کہ میں خود نیک رہوں اور کسی کو نیک نہ بناؤں. میں خود مالدار رہوں اور کسی کو مالدار بننے نہ دوں. میں خود پاور میں رہوں اور کسی کو پاور میں آنے نہ دوں. یہ کردار اہل بیت کا نہیں تھا. ان کا کردار یہ تھا اگر وہ قسیم النار والجنہ ہے تو ان کی ڈیوٹی ہے کسی اور کو بھی اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جانا. اور جنت میں جانے کی شرط ہے، وہ شرط انما یرید اللہ کی شرط ہے، وہ شرط طہارت کی شرط ہے، وہ شرط پاکیزگی کی شرط ہے. تو فرمایا ان کی ڈیوٹی ہے کہ بندگان خدا کو نجاستوں سے نکالیں اور پاکیزگی کی راہوں پر ہدایت دلائیں. اور جب بندہ اس مقام پہ آ جائے، عصمت کسبی کے مقام پہ آتا ہے، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ صاحب کرامت. سندھ کی دھرتی میں اتنی اہل بیت سے محبت کیوں ہے بنسبت دوسرے صوبوں کی؟ کیونکہ یہاں پہ وہ اولیاء موجود ہیں جو صاحبان کرامت ہیں. یعنی اگر کسی زمین میں صاحب کرامت دفن ہو جائے، اس دھرتی میں محبت اہل بیت کی خوشبو آنے لگتی ہے. بڑا اثر ہے، بڑا اثر ہے. ایک صاحب کرامت اگر کہیں پہ دفن ہو جائے، پورے ایران سے شیعوں کو محبت کیوں ہے؟ چونکہ ایک رضا وہاں دفن ہے. ورنہ ایران سے امام رضا جنہ معصومہ لے لے، ایران کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر کہیں پر معصوم دفن ہو جاتا ہے تو اس معصوم کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ وہاں کی دھرتی کے لوگوں میں بھی اہل بیت کی محبت آ جاتی ہے. سندھ میں اتنی، یعنی ہر 4 گھر کے بعد سندھ میں ایک علم نظر آتا ہے. بندہ سنی علم اہل بیت کا لگا ہوا ہے. کیونکہ یہاں صاحبان کرامت زیادہ گزرے ہیں. قلندر جیسی شخصیات، شاہ عبد اللطیف بٹائی جیسی شخصیات یہاں کراچی میں چلے جائیں، امام زادے ہیں، مختلف شخصیات یہاں پہ مدفون ہیں. یہ اثر چھوڑ دیجیے. یہ اصل کمال تھا جہاں تک اہل بیت آپ کو پہنچانا چاہتے تھے. لیکن افسوس سے ہم اس کمال سے دور ہوئے. ہم نے صرف اہل بیت کا نام لیا. مولا فرماتے ہیں پوری دنیا میری فضیلت پڑھے نہ پڑھے، علی کی ذات پہ فرق نہیں پڑتا. مجھے گھٹائے تو میں کسی کے گھٹنے سے گھٹتا نہیں، مجھے بڑھائے تو میں کسی کے بڑھنے سے بڑھتا نہیں. تو میری مثال کعبے کی طرح ہے.
دنیا کعبے کے پاس جاتی ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، اور کعبے کے پاس جانے سے کعبے کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو جب ہو کے آتا ہے دنیا تجھے حاجی کہتی ہے۔ تو سمجھیے ان باتوں کو سمجھیے۔ 70 سال ممبروں سے علی کو برا بلا کر دیا، علی پہ کوئی فرق پڑا؟ جو باکمال ہو باکمال ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ اے لوگوں یہ دنیا کا مال، یہ اولاد، یہ مقام، یہ پیسہ، یہ دولت، عجیب مثال دیتا ہے خدا، کہتا ہے یہ سب جھاگ ہے۔ قرآن لفظ جھاگ اس کا کیا ہے؟ جھاگ ہے۔ پانی نیچے ہوتا ہے نا، جھاگ بہت اوپر آ جاتا ہے، لیکن جھاگ ٹیمپریری ہوتی ہے، نظر تو آتی ہے، ہوتا کچھ نہیں۔ حضرت یہ جھاگ ہے، کبھی جھاگ کو دیکھ کر خود کو دھوکہ نہ دینا ہے۔ میں نے کیا کیا علی والا کھول کے دیکھتا ہے، جھاگ کو ہٹا کے دیکھتا ہے۔ جھاگ تو کچھ بھی نہیں، جھاگ کا وجود صرف نظر آتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہوتا جاتا ہے۔ میرے بزرگ بھی مجلس سے بیٹھے ہوں گے پرانے تنظیمی، ایک وقت پاکستان میں ایسا تھا، بس نہ جاؤ کا زمانہ، ایسے لگتا تھا بس یہ ختم ہو گئے۔ اتنی سختیاں، اتنی تنگیاں، اتنی قتل، اتنے لاشیں اٹھائے جاتے تھے، وقت آتا تھا کہتے تھے بس شیعوں کا دور تو ختم ہو گیا، لیکن سب جھاگ تھا۔ جھاگ ہوتے ہیں، اللہ خود کہتا ہے یہ جو باطل ہے اس کی مثال جھاگ کی طرح، گھبرا دیکھو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مجھے مسئلہ اس بات پر ہے کہ 6-7 لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں، سارے شیعہ گھبرا جاتے ہیں۔ ہم ان کی پریس کانفرنس کو مشہور کرتے جا رہے ہیں۔ بھائی یہ جو گروہ ہے نا، چھوٹا سا گروہ ہے پاکستان میں، ان کو چاہیے ہوتا ہے آکسیجن جینے کے لیے۔ اچھا آسان مثال تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، کئی بدنام ٹک ٹوکر دیکھیں آپ نے، بدنام ٹک ٹوکر آپ نے دیکھے ہوں، واحیات قسم کے خواتین بھی اس میں کافی ٹک ٹوکر، ان کو شہرت ملتی ہے، ان کا 3 مہینے 4 مہینے گزر جاتے ہیں، پھر وہ منظر سے غائب ہو جاتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی ایک ایسا ایشو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ایک مفتی بھی تھا نا کہ بار بار تو کیونکہ کچھ ہے نہیں، وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ منظر پہ رہیں۔ اب ان کے پاس کچھ رہا نہیں، کیونکہ ان کے جو باپ دادا تھے آل سعود والے، انہوں نے تو پیٹرن بدلا۔ پہلے وہ پھیلا رہے تھے کفر کی فتویٰ، اب ان کا پیٹرن بدل چکا ہے، اب ان کو کفر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اب وہ کفر کو اپنے ملک میں خود لا رہے ہیں۔ کوئی دنیا کے ڈانسر اور دنیا کے جوا خانے بڑے، ان کا پیٹرن بدل چکا ہے، پہلے اور پیٹرن تھا، اب وہاں سے ان کو فنڈ مل نہیں رہا، لیکن ظاہر ہے کو زندہ تو رہنا ہے نا۔ تو یہ ہر سال میں ایک پریس کانفرنس، ایک ایسا نعرہ مار دیتے ہیں جس سے جو بیچارے بہت جلدی گرم مزاج والے ہمارے شیعہ ہیں اٹھ کے اوپر کے کھڑے ہو جائیں۔ پر اگر پہلے دن سے ہم ان کی پریس کانفرنس شیئر نہ کرتے، ان کو جانتا کون تھا؟ ہم خود ہوا دیتے ہیں، یعنی ایک ہیومن ایشو کو ہم کیا بناتے ہیں؟ ایشو بناتے ہیں، ورنہ یہی سندھ ہے، کب ہمیں اہل سنت نے منع کیا بس آنے نہ دو، یہاں تو یہاں کا سنی بھی ملتا ہے تو یا علی مدد کہہ کے ملتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں مومن عقل مند ہوتا ہے، کبھی جھاگ سے نہیں ڈرتا، تو پانی ہے وہ جھاگ ہے، جھاگ اگر آ بھی جائے تو اتر جاتی ہے، پانی تو ہمیشہ رہتا ہے، پانی کو بقا ہے، اور اس ذکر کی بقا اسبات اہل بیت ہے، وجود خدا ہے، اس کی حفاظت تو اللہ کا کام ہے، آپ کا کام ہے عقل مندی۔ ہمیشہ کہتا ہوں مومن کا دماغ ٹین کے ڈبے کی طرح نہیں، ٹین کا ڈبہ جلدی گرم بھی ہو جاتا ہے، جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، اس کا دماغ وہ ماچس کی تیلی کی طرح نہیں ہوتا، اوپر سے موٹا ہوتا ہے،
لیکن بہت جلدی جل بھی جاتا ہے. مومن کا دماغ مختار ثقفی کی طرح ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے. یہ کبھی بھی فتنوں میں نہ آتا ہے نہ گھبراتا ہے. تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، قرآن کہتا ہے کہ جب جاہل لوگ تجھ سے مخاطب ہوں قالوا سلاما، تو جاہلوں کا جواب خاموش نہیں. بہترین جواب. اب کیا مومن جذباتی ہو جائے گا، 4 ایسے پوسٹ ڈال دے گا؟ ان کو تو بہانا چاہیے نا. وہ آپ کو گرم کر رہے ہیں، آپ کے زبان 4-5 پوسٹر ڈال دیں گے. اب ایک میں پنجاب سے ہو کے آ رہا ہوں، ایک شہر میں 25 لوگوں پہ FIR کریں گے اسی چکر میں. یہ جذباتی ہو گئے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو. وہ نعرہ مارتے ہیں مثلا علی معاویہ بھائی بھائی، تاکہ آپ ان کی ایسی کی تیسی کر دو، اور اس کے پیچھے ساری FIR کر دیں، کبھی اس کورٹ میں کبھی اس کچہری میں. تو مومن کیا ہوتا ہے؟ عقل مند ہوتا ہے. ہمارے استاد سے انہوں نے کہا 2 طریقے ہیں مولا علی کے فضائل پڑھنے کے. 2 طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ جو مولا کا دشمن ہے میں اسے برا بھلا کروں، بار بار ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا ایسا. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا اس نے کہا یہ مولا کا دشمن یہ مولا، تو مولا کو اتنا پڑھو کہ وہ نظر ہی نہ آئے. پریکٹیکلی دیکھیے، مثلا اہل سنت کے عید میلاد النبی اور ان کی شادی میں جو نعتیں واتے ہوتے ہیں اس میں چلے جائیے، 99% نعتوں میں فضائل اہل بیت ہوتے ہیں. حالانکہ وہ جملہ میں کہنا نہیں چاہ رہا ہے کہ علی کو چوتھے پہ مانتے ہیں، لیکن پڑھتے علی کو ہی. کبھی سوچا ہے آپ نے؟ فضیلت میں بھی وہ کہتے ہیں کہ علی چوتھے نمبر پر ہے، لیکن پڑھتے ہمیشہ علی کو. کیوں؟ کیونکہ کسی اور میں کچھ ہے ہی نہیں. 300 سے زائد آیتیں اہل سنت کے علماء، کل اگر وقت ملا جناب ابن عباس کی روایت سنا، 300 سے زیادہ آیتیں مولانا کی فضیلت ہیں. آپ اپنی انرجی اس پہ کیوں ویسٹ کرتے ہیں؟ آپ مولا پہ انرجی لگاؤ، آپ مولا کے فضائل پڑھو گا. تو وہ برادران اہل سنت جو مجلس میں آئیں گے وہ کہیں گے بھائی ساری مجلس فضیلت اہل بیت میں، رسول بھی اہل بیت کے فضائل پڑھیں، قرآن بھی اہل بیت کے فضائل پڑھیں، خود ان کا کردار بھی اپنی فضیلت کو عیان کرے. وہ خود ان کی عقل کہے گی تم کن کے پیچھے لگے ہوئے، فضائل تو یہاں پر ہیں. کمالات تو انسان عاشق کمال، آپ فطرت کو فالو کرو، آپ انسان کی نیچر کو فالو کرو. لیکن اگر آپ حدیث پڑھو گے اس سے کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے ایک فیک شخصیت سے مجھے پیار بھی ہو، میں سیدھی مثال دیتا ہوں. بندہ کسی دنیا دارش میں مبتلا ہوتا ہے، کئی لڑکوں کے واقعات ماں باپ سناتے ہیں. کسی لڑکی کے پیچھے عاشق بن گیا، ماں باپ کا دشمن بن جاتا ہے. فیک محبت میں بھی جب پڑتا ہے نا بندہ، ماں باپ کا بھی دشمن بن جاتا ہے. باپ کہتا ہے یہ لڑکی اچھی نہیں، خاندان اچھا نہیں، کہتے ہیں نہیں مجھے تو پسند ہے. اب لاکھ برائیاں بھی سنو، کہتے ہیں نہیں، کیونکہ جنون سوار ہو جاتا ہے نا اس کی عقل پر. وہ محبت کیا ہوتی ہے؟ سوار. یہ مدرسوں میں، مسجدوں میں، خطبوں میں فیک باتیں سنا کے ان کے دلوں پہ کیا کر دیتے ہیں؟ یہ جھاگ چڑھا دیتے ہیں. آپ اگر پھر ان کے خلاف پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ سیدھی بات ہے، بندہ جذبات میں آئے گا. کیونکہ محبت ہے نا بھائی، محبت سے ہی نفرت جنم لیتی ہے. یاد رکھنا، محبت سے ہی نفرت جنم لیتی ہے. اگر باپ سے محبت ہے نا، کوئی باپ کو گالی دے گا اسے نفرت ہوگی. بیوی سے محبت ہے، کوئی بیوی کو برا بھلا کہے گا نفرت ہوگی. محبت سے نفرت جنم. تولا اور تبرہ کا یہ مطلب ہے. اگر علی سے تولا ہے، اس کے دشمن سے تبرہ ہوتی ہے. یہ تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے. تو آپ فطرت کو فالو کرو. اس کی فطرت کمال کو پسند کرتی ہے. آپ اسے یہ مت بولو کون با کمال ہے، آپ اسے کمال دکھاؤ کہاں پر ہے. وہی کام جو خدا قرآن میں کر رہا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت تطہیرا. طہارت کہاں پر ہے؟ اہل بیت کے گھرانے پر.
شب ہجرت کس کو سنا رہے ہیں؟ علی کو سنا. اللہ نام نہیں لے رہا. وہ کون ہے جس نے اپنی مرضیوں کو بیچا؟ میدان مباہلہ میں دیکھیے جس کو نبی کہیں تم اپنے بچوں کو لاؤ، اپنے بچوں کو لاتے ہیں. تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جان کو لاتے ہیں. پوچھئے کون تھا؟ وہ نفس نبی علی کی نبی تھا. تو فضائل پڑھیے اور اہل بیت کے فرامین بیان کریے، تربیتی اقوال. واللہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں. توحید آپ کے پاس، رسالت کے فضائل آپ کے پاس، تربیتی گفتگو، دعائیں. ایک تاجر بزنس مین اہل سنت کا کہتا ہے مکتب تشیع کو پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا مکتب تشیع کو چھوڑو، تم پہلے اہل بیت کو پہچانو. تو میں نے کہا اگر کس دنیا میں کسی بھی انسان کو پہچاننا ہو کیسے پہچانا جائے گا؟ آپ چلے جائیے کسی مفتی مولوی کسی مسلمان کے پاس، کہیے بھائی ٹھیک ہے. میں سمپل آپ کو راستے بتاتا ہوں. اگر انسان چاہے تو ہدایت مل سکتی ہے. آپ کہیے ٹھیک ہے ہم امیر شام کو پڑھنا چاہتے ہیں. آپ امیر شام کے فضائل پڑھتے ہیں، وہ بات ہے. ہم امیر شام کو پڑھنا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں وہ کون تھے، کیسے تھے. تو 3 طریقے ہیں کسی انسان کو پہچاننے کے. یا اس کے کام دیکھو، قائد اعظم نے کیا کیا پاکستان میں، اس کا کام تھا، کارنامہ تھا. اگر کوئی کام نہیں ہے اس کے علم کو پہچاننا، اس کی کتاب دیکھو. بھئی علامہ اقبال بنے کیوں؟ ہم اس کی کتاب پڑھتے ہیں. علامہ اقبال کو تو ہم نے نہیں دیکھا. علامہ اقبال کی شاعری سے پتہ چلتا ہے اقبال کیا تھا. آپ کئی یہ چیزیں لاؤ، اس کا کام دکھاؤ، کسی کتاب دکھاؤ، شجاع تھا اس کی جنگ دکھاؤ، یہ ساری چیزیں مجھے دکھاؤ. اور آپ کہیے میں بھی دکھاتا ہوں، میں علی کی نہج البلاغہ لاتا ہوں. اللہ سے راز و نیاز کے لیے دعائے کمیل لاتا ہوں. دن رات میں علی کی 1000 رکعت نماز لاتا ہوں، علی کا اخلاق لاتا ہوں. اور رات کے اندھیروں میں یتیم پروری لاتا ہوں. ساری چیزیں لائیے. انفاق اہل بیت آیتیں اتر رہی ہے نا. جب آپ اسٹڈی کریں گے، کمپیریٹو مطالعہ کریں گے، آٹومیٹک لوگ اہل بیت کے وہ چاہتے یہی ہیں کہ ہیٹ کریٹ کی جائے، ایسا ماحول کی، تاکہ یہ علمی ماحول نہ بنے. کیونکہ دن بدن ان کا جوان مکتب اہل بیت میں آتا جا رہا ہے دن بدن. یہ ایک اور مفتی تھا جس کو میں نے ٹک ٹاک پر بولا تھا، خود اپنی تقریروں میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے جوان جہاں ہیں. محمد علی مرزا کو تو وہ بولتا ہے یہ دجال ہے. دجال کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو ان کا چہرہ دکھا رہا ہے، ان کو ان کی کتابیں دکھا رہا ہے، ان کو ان کے مسائل بتا رہا ہے. وہ جو صدیوں سے منبر سے بیان نہیں ہے وہ بیان کر رہا ہے. یہ شعور کا زمانہ ہے اور آٹومیٹکلی شعور کو آنا ہے. آپ شعور کو روک نہیں سکتے. جس طرح پانی جب بہتا ہے نا، پانی کو کوئی روک نہیں سکتا، بڑی بڑی صدوں کو توڑ دیتا ہے. اسی طرح حق رکتا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے چھپتا ضرور ہے لیکن رکتا نہیں ہے. اس کی میں مثال بڑی اچھی علماء دیتے ہیں کہ ایک کمرہ ہو نا، اس میں اندھیرا ہو تو اندھیرا تو کہیں سے نہیں نکلتا، لیکن اگر کمرے میں روشنی ہو، 4 طرف سے دیواریں لگا دو، چھوٹا سا بھی سوراخ بنے گا نا، نور وہاں سے نکل کے آ جائے گا. وہ کتنا بھی اپنے عوام کے دماغوں کو بند کریں، آپ کو بس چھوٹا سا سوراخ کرنا ہے. فکر و شعور کو چھوٹا سا سوراخ کرنا ہے، روشنی خود بخود وہاں سے آنا شروع ہو جائے گی. آپ کے پاس آئے، بتا رہا ہوں اہل سنت کا بہت بڑا تاجر دعائے کمیل دی، صرف دعائے کمیل پڑھی اس نے. زندگی ہماری گزر گئی، کسی صحابی سے ایسی دعا نہیں ملتی. یہ صحابی، وہ صحابی، وہ صحابی، کسی سے ایسا راز و نیاز خداوند متعال کا ایک ہے. میں نے کہا نہیں، ہمارے پاس 12 ہیں. کلہم محمد آئے، ایک نہیں ہے، 12 ہیں. تو امام سجاد کی دعا ہے. میں نے کہا امام سجاد کا تو کمال ہے، دعا کمال ہے. میں نے کہا وہ دعا بعد میں پڑھیے گا، پہلے دعائے رفع حسین علی پڑھی. یقین نہیں آئے گا، پوری دعا امام حسین نے میدان رفع میں کھڑے ہو کر پڑھی.
اور اس کے مطالب اس میں جو توحید بیان کی مانے اس میں نہیں پڑھ پڑتے. اشرے ہونے چاہیے صرف دعائے اور پھر پتہ چلے آپ کے معاشرے کو کہ کتنا علم ہم دے کر گئے، لیکن ہم نے بھی ظلم کیا. علم صرف کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، اس کو عوام میں بیان نہیں کرتے. صرف دعائے عرفہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اب میں اشہد ان علی ولی اللہ پڑھنا چاہتا ہوں. تو واقعاً یہ جو علم ان کے پاس ہے ان کا اپنا نہیں ہے، یہ علم عطا پروردگار ہے. تو یہ علم دنیا کے مدرسوں میں اگر پڑھایا جاتا تو ان کے پاس بھی ہوتا. یہ علم دنیا کے مدرسوں سے نہیں ملتا، یہ مکتب الہی میں ملتا ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شاہ علم ہوں اور علی دروازہ. تو عزیزان محترم، کمال طہارت میں ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان ہوگا کہ یہ طہارت جو با کمال ہے اسے ہمیں حاصل کیسے کرنا ہے. اصل نقطہ نجات بشر اسی طہارت میں ہے، لیکن اس سے دنیا غافل ہے. اور اگر ہم چاہیں اسی زندگی میں صاحب کرامت بن سکتے ہیں. چند واقعات کل سناؤں گا کہ وہ لوگ جو صاحب کرامت بنے. فرمایا خوش نصیب ہو کہ خدا نے تجھے فرش رضا نصیب کیا. جہالت کا زمانہ ہے آج. ٹی وی سے لے کر میڈیا سے لے کر 80% وہ چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں صرف دنیاوی چیزیں ہیں. ڈرامے ہوں، ایڈورٹائزمنٹ ہو، ہر چیز دنیا میں. لیکن وہ دنیا جو 70 سال اس کے مقابلے میں وہ زندگی جو ہزارہ سالوں سے بھی زیادہ ہے، ابدی زندگی، اس کے بارے میں انسان کو کچھ نہیں پتا. یعنی جس دنیا میں 70 سال جینے آیا اس کا سب پتہ ہے، لیکن وہ زندگی جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور اگر پتہ چلتا ہے تو 1-2 گھنٹہ جب حسین کی مجلس میں آتی ہے، یعنی اپنی زندگی سے مجلسیں نکال لو تو زندگی کھوکھلی ہے. لوگ نمازی بنے حسین کی مجلس، دیندار بنے حسین کی مجلس، سنگ دل ترین لوگ اس مجلس میں آ کے نرم دل بن جاتے ہیں. ہنسانا بڑا آسان ہوتا ہے، رونا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن حسین نے یہ کام بھی آسان کر دیا. قرآن کی آیت ہے وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسا کرو زیادہ رویا کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو ٹوٹے ہوئے دل بڑے پسند ہے، اور رہتا ہی ٹوٹے ہوئے دلوں میں. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اور زینب سے زیادہ کس کا دل ٹوٹا ہوا ہے؟ فرمایا قیامت میں ہر آنکھ روتی ہے لیکن 2 آنکھیں کبھی نہیں روتی. ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو حسین کے غم پہ روتی ہے. عاشق حسین ایک بوڑھا تھا، 40 کے ایام تھے، معذور تھا. اس نے دیکھا کہ لوگ، پورے محلے کے لوگ کربلا جانے جا رہے تھے. اب عاشق جب کسی کو دیکھے کہ میرے معشوق سے ملنے جا رہا ہے، دل تو تڑپتا تھا. گھر گیا اور رو کر امام حسین سے شکایت کی کہ مولا حسین کہ آپ کی زیارت صرف مالدار لوگوں کے لیے ہے؟ کیا آپ کی زیارت صرف صحت مند جسموں کے لیے ہے؟ مولا میرے پاس پیسہ نہیں، میں کربلا آ نہیں سکتا. آ بھی جاؤں تو جسم ظالم نہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. پر مولا کیا اس طرح مر جاؤں گا؟ ملائک پوچھیں گے نہیں تو اپنے نام اعمال میں حسین کی ایک بھی زیارت نہیں آیا. رو کے سو گیا. خواب کے عالم میں مولا کو دیکھ، امام نے فرمایا اے میرے پورے عزادار، ہم کریم ہیں. کریم کسی کو کسی نعمت سے محروم نہیں کرتا. کہ اگر آ سکتے ہو میری کربلا کوشش کرو آؤ، لیکن اگر واقعاً نہیں آ سکتے، اتنے تنگ دست ہو، تو ہم کریم ہیں، ہم گھر بیٹھے تجھے حسین کی زیارت کا ثواب دیتے ہیں.
یہ مت گھبرا کہ مر جائے گا اور نام اعمال میں میری زیارت نہیں ہوگی، میں حسین لکھواتا ہوں۔ کہ مولا وہ کیسے تھے؟ امام نے فرمایا جب جب دل تڑپے میری زیارت کو تو خلوص دل سے مجھ حسین کو ایک سلام کر دیا۔ کہ مولا بس ایک سلام ثواب زیارت مل جائے گا۔ امام نے فرمایا ایک نشانی ہے، اگر وہ آ جائے تو سمجھو تیری زیارت ہو گئی۔ کہ مولا وہ کون سی؟ فرمایا جب مجھ حسین کو سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ ایک مرتبہ مومن چاہتا ہے رو، ایک مرتبہ چاہتا نہیں ہے، دل خود رونا شروع کر دیتا ہے۔ شاید کسی سے یہ فیلنگ کسی کے اندر ہو، جب پہلی مرتبہ کربلا گئے حسین کی زری پہ نگاہ پڑی، کون سی کیفیت تمہارے اندر تھی؟ نہ چاہتے ہوئے بندہ رونے لگتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کہ اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو گریں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے آنسوؤں میں تجھے سلام کا جواب دے کر بھیجا۔ وہ کریم ہے، کسی کو روک کے نہیں، دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کی غربت پر۔ السلام سب مل کے بلند آواز سے سلام علی حسین وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند ہونی چاہیے، وعلی السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، عزیزو یہ سلام میرے سلام نہیں، امام زمانہ کے سلام۔ کبھی زیارت ناہیہ پڑھو نو ہے امام زمانہ ہے، فرمایا میرا سلام ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدل رہا ہے۔ بڑا عجیب جملہ کہا میرے مولا امام زمانہ نے، یہ نہیں فرمایا جن کا رنگ بدل گیا، بلکہ فرمایا بدل رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ ڈالا کیا،
کبھی ظالم کے تماچا رنگنے لگیا. فرمایا مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم میری سکینہ کو دباتے. اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے. فرمایا میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑے لیکن میرا سلام ان نبی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے. اللہ کسی بچے کو بابا کا گدا ضرورت کر 40 سال ایسے خون نہیں روئے، پانی پہ نگاہ پڑتے زاروں قطار روتے تھے. بازار میں جاتے گوشت پہ نگاہ پڑتے، وہیں پہ زمین پہ بیٹھ جاتے. ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا پردیس بابا. کسی نے کہا مولا اتنا کیوں روتے ہیں؟ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، شہادت تو آپ کی عادت ہے. امام نے فرمایا پوچھنے والے تو نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا. یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی. اب یعقوب نے یوسف کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن پوچھنے والے میرے 18 یوسف مر گئے. کہ پتہ نہیں اکبر کے سینے میں برچے لگنا میرا ورثہ تھا. میرے بابا پہ گھوڑ دوڑ جانا میرا ورثہ تھا. علی اصغر کی نمی سی گردن کا کٹنا میرا ورثہ تھا. لیکن یہ بتا ماؤں بہنوں کے ساتھ وہ شرابی کی دربار میں جایا. یہ رشتہ دار کا ورثہ تھا میرے ایک دن بازار گئے، گوشت والا گوشت پہ کپڑا رکھنا بھول گئے. سجاد کی نگاہ جیسے گوشت پہ پڑی رو کے کہنے لگے ہائے میرا ناصر، ہائے میرا غریب وطن بابا. گوشت والا دوڑے دوڑے آیا، ہاتھوں کو جوڑا، مولا غلطی معاف کریے گا، مجھے پتا نہیں تھا بانے والے. امام نے کہا میرے ایک سوال کا جواب دیتی میرے مولا، کیا تو نے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ یاد ہے مولا میں مسلمان ہوں، کیا تو نے حیوان کو پانی پلایا؟ لیکن میرے 6 مہینے کا رزق میرا سر پیاس میں دنیا سے چلا گیا. اگلے سوال نے پورے بازار کو بتا دیا. یہ بتا جب
تو نے حیوان کو ذبح کیا کیا تو نے چھری کو تیز کیا تھا؟ مولا مجھے پتا ہے کبھی خنجر خود سے گلا نہیں کاٹتے۔ ایک مرتبہ کربلا کا رک گیا، رو کے کہنے لگے میرا غریب بابا، وہ شمر نے خنجر خود سے وہ ظالم نے 7 وار کیے۔ میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید میں، وہ جس کا گلا پیچھے سے کاٹا گیا۔ آخری سلام بڑا درد بھرا تھا۔ لگتا سارے اللہ جب تو نے اس حیوان کو ذبح کیا کوئی اور حیوان تجھے دیکھ تو نہیں رہا تھا۔ عشقیوں جب بھی قربانی کرو حیوانوں کو حیوانوں کے سامنے ذبح نہ کیا کرو۔ کہتا مولا مجھے پتا تھا۔ ایک مرتبہ کربلا کا رک کیا، رو کر کہنے لگے ہاں میری کفی میں 70